الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله بعلومه آمين. قال باب حلاوة الإيمان. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي حدثنا واضح کر کے پڑھنا چاہیے، حدثنا نہیں. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حلاوت الایمان. حلاوت کے معنی مٹھاس اور شیرینی کے آتے ہیں، تو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو یہاں بیان کیا ہے. روایت میں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. ثلاث مبتدا ہے اور ثلاث خصال کے معنی میں ہے، یا خصال ثلاث کے معنی میں لے لیں. اگر ثلاث و خصال ہوگا تو بھی نکرہ محضہ نہیں رہے گا، مخصصہ ہو جائے گا. اور خلال ثلاث کی اگر تقدیر نکالی جائے گی تب بھی یہ مخصصہ ہو جائے گا اور نکرہ محضہ نہیں رہے گا. لہذا اس کا مبتدا بنانا صحیح ہو جائے گا. نکرہ محضہ کا مبتدا بنانا صحیح نہیں ہوتا، لیکن نکرہ مخصصہ اگر ہو تو اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ شارح رضی نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ نکرہ کو مبتدا اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس میں ابہام ہوتا ہے. نکرہ میں ابہام ہوتا ہے، ابہام کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا. کوئی چیز معروف ہو، معلوم ہو، اس کے لیے کوئی خبر بیان کی جائے تو اس سے فائدہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ مبہم ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے اس کو مبتدا بنانا جائز نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نکرہ ہو اور نکرہ محضہ ہی ہو اور فائدہ وہاں پایا جا رہا ہو تو پھر اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں. تین باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ ثلاث و خصال کے معنی میں، یا خصال ثلاث کے معنی میں، اور یہ نکرہ محضہ نہیں رہا بلکہ مخصصہ ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ نکرہ کو مبتدا ابہام کی وجہ سے نہیں بنایا جاتا، اور اگر وہ نکرہ ہو اور اس کے باوجود اس کو مبتدا بنانے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو پھر اس کے مبتدا بنانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں یہ فرمایا کہ جس آدمی میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا. ایمان کی حلاوت سے حلاوت معنوی مراد ہے
یا یہ کہ حلاوت حسی مراد ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ عامتاً علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حلاوت معنویہ ہے۔ حلاوت معنویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو طاعت کے بجا لانے میں انشراح ہوتا ہے، یہ ہے طاعت معنوی۔ انبساط پایا جاتا ہے اور انشراح موجود ہوتا ہے، یہ انبساط اور انشراح یہ حلاوت ہے اور اس کو حلاوت معنوی کہا جائے گا۔ صاحب بہجت النفوس ابن ابی جمرہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس سے حلاوت حسی مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حلاوت کا اطلاق کیا گیا تو اس کے معنی تو وہی مٹھاس کے ہوتے ہیں، اس کے معنی شیرینی کے ہوتے ہیں، تو اس ظاہری معنی سے عدول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اس کے ظاہر ہی پر رکھا جائے۔ اگر آپ اس سے مراد حلاوت معنوی لیں گے اور انشراح اور انبساط کا اس کا مطلب بتائیں گے تو یہ تو عدول عن ظاہر ہوگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسی حلاوت وہی مراد ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ حسی حلاوت ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی، تو بھئی آپ کو نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کے اہل نہیں، آپ کے اندر اس کی استعداد نہیں ہے، اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ اذا لم تر الہلال فسلم لأناس رأوا بالابصار، اگر آپ کو چاند نظر نہیں آتا اس لیے کہ آپ کی نگاہ کمزور ہے تو جن لوگوں نے چاند دیکھا ہے ان کی بات کو مانو۔ اذا لم تر الہلال فسلم لأناس رأوا بالابصار، آپ کو چاند نظر نہیں آیا، دوسروں کو آ گیا، تو آپ کو اس لیے نظر نہیں آیا کہ آپ کی بینائی کمزور ہے اور آپ کی نگاہ کمزور ہے، اور دوسرے لوگ جو تیز نگاہ والے تھے انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے دیکھنے کو آپ تسلیم کریں۔ تو اسی طرح جن لوگوں کے اندر مٹھاس اور حلاوت حسی کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے آپ ان کی بات کو مانیں۔ آپ کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے تو نہ دیدی گئے سلیمان را پس چتانی آواز مرغا، تم نے حضرت سلیمان کو نہیں دیکھا تو تم پرندوں کی آواز کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ان کو یہ استعداد اور صلاحیت دی تھی، وہ سمجھتے تھے، تم اس لیے نہیں سمجھتے کہ تمہارے اندر وہ استعداد اور صلاحیت نہیں۔ تو نہ دیدی گئے سلیمان را پس چتانی، کیا غلط ذہن سے نکل گیا، آواز مرغا، پس چتانی آواز مرغا، اس طرح کا کوئی لفظ ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کو اللہ نے یہ استعداد دی تھی، وہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور تم نہیں جانتے۔ ذوق عبادت نہ دانی تابد نہ چشی، اس پیالے کے اندر جو چیز موجود ہے آپ کو اس کا ذائقہ نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ آپ اس کو نہیں چکھیں گے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل اس سے حلاوت حسی مراد ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر سے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے حلاوت معنوی مراد لیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے ادا کرنے میں
آدمی کو انشراح اور انبساط ہوتا ہے تو یہ تو ظاہری معنی کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات آپ اور بھی ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ جیسے مٹھاس کا ادراک اس شخص کو ہوتا ہے جس پر صفرا کا غلبہ نہ ہو، اگر خلط صفرا کا غلبہ ہوگا تو ہر چیز اس کو کڑوی نظر آئے گی۔ تو تندرست ہونا جسمانی لحاظ سے حلاوت کا ادراک کرنے کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی جو آدمی مریض ہوگا اس کو حلاوت کا ادراک نہیں ہوگا۔ حلاوت کا ادراک اسی کو ہوگا جو روحانی طور پر تندرست ہوگا، صحیح ہو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوگا کہ حلاوت حسی مراد لی جائے گی۔ باقی یہ کہ ہمیں چونکہ اس کا ادراک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ کہ ہم روحانی طور پر مکمل طریقے سے تندرست نہیں ہیں۔ جو لوگ مکمل طور پر تندرست ہوتے ہیں ان کو اس کا ادراک ہوا کرتا ہے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر آیا۔ اس سلسلے میں ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا نام فضل الرحمان ہے، فضل الرحمان نہیں، شاہ فضل الرحمان۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت شیخ الہند کا نام محمود حسن ہے، محمود الحسن نہیں۔ یہاں کئی لوگ غلطی کرتے ہیں اور ان کا نام محمود الحسن بتاتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، محمود حسن نام ہے۔ اسی طرح ان کا نام فضل الرحمان ہے، فضل الرحمان نہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی ہمیں پیار کر رہے ہیں۔ یہ حلاوت حسی ہے، یہ حلاوت حسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سجدے میں جب جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال گفتگو یہ تھی کہ یہاں حلاوت معنوی مراد ہے یا حلاوت حسی۔ تو عرض کیا گیا کہ عام شرح حدیث کی رائے یہی ہے کہ یہ حلاوت معنوی ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ طاعت کی ادائیگی میں آدمی کو انبساط حاصل ہوتا ہے، انشراح ہوتا ہے۔ لیکن صاحب بہجت النفوس ابن ابی جمرہ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ظاہر کے خلاف بات ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ حلاوت سے حلاوت مراد ہوگی، شیرینی مراد ہوگی اور مٹھاس مراد ہوگا۔ اب یہ کہ ہمیں اگر اس کا ادراک نہیں ہوتا تو ہم روحانی طور پر چونکہ تندرست نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اب آگے فرمایا کہ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ و رسول کی محبت ما سوا سے زیادہ ہو۔ اصل مرکز محبت کا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اور ان کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا ہے، اور اسی طرح ان کی محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے، لہذا ان کی محبت بھی ضروری ہے۔ اصل مرکز محبت کا اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چونکہ حکم دیا گیا ہے لہذا ان کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو ان دونوں کی محبت ان کے معاشرہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ان کی محبت جب تمام چیزوں سے زیادہ ہوگی، اولاد سے بھی زیادہ ہوگی، اموال سے بھی زیادہ ہوگی،
اور مراتب اور مناسب سے بھی زیادہ ہوگی، اور اسی طرح سے اپنی جان سے بھی زیادہ ہوگی، تو پھر آدمی ان کی اطاعت میں کمر بستہ ہوگا۔ محبت کی وجہ سے تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ طبعاً ہم نے آپ کو بتایا تھا، ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت احسانی ہوتی ہے، ایک محبت کمالی ہوتی ہے، ایک محبت جمالی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کا حکم عقل کے تابع ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اس عقل کے فیصلے کے ساتھ پھر محبت جمالی کو بھی شامل کر لیا جائے، کمالی کو بھی شامل کر لیا جائے، احسانی کو بھی شامل کر لیا جائے، تو پھر یہ محبت اتنی توانا اور اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر طبعی محبت کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا، ایک صحابی ہیں، ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بینائی کی ضرورت نہیں، میں اپنی آنکھوں سے جب آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا تو یہ بینائی بیکار ہے۔ لہذا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میری بینائی سلب کر لی جائے، وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ محبت جو ہے یہ طبعی محبت سے بہت فائق اور بہت اعلیٰ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کی محبت تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے۔ تمام محبتوں پر جب یہ غالب آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد طاعت کا بجا لانا، معاصی سے اجتناب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، پھر وہ بہت آسان اور بہت سہل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوا، اشکال یہ ہوا کہ یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، مما سواہما میں اللہ و رسول دونوں کو جمع کر دیا۔ ایک خطیب آیا تھا اور اس نے آپ کے سامنے تقریر کی تھی اور اس نے کہا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ فَقَدْ غَوَىٰ، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ۔ وَمَن يَعْصِهِمَا میں دونوں اللہ اور رسول کو ایک ضمیر کے اندر جمع کر دیا، تو آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، نکیر کی، اور دونوں کو ایک ضمیر کے اندر جمع کرنے پر آپ نے بئس الخطیب انت فرمایا۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ضمیر تثنیہ میں اللہ اور رسول دونوں کو جمع کیا، تو آپ نے بھی تو جمع کیا ہے یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، مما سواہما میں ظاہر ہے کہ ضمیر تثنیہ کی اللہ اور رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ایک ضمیر تثنیہ میں آپ بھی جمع کر رہے ہیں، خطیب نے بھی جمع کیا تھا، اس پر آپ نے نکیر کی تھی، تو پھر آپ کا یہ جمع کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کے بہت سے جوابات دیے گئے، جو محل نظر ہیں۔ بعض جوابات البتہ ایسے ہیں کہ جن کو قابل قبول قرار دیا جائے گا۔ مثلا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، محبت کے بیان میں ضمیر تثنیہ میں اللہ اور رسول دونوں کو جمع کیا ہے، اور خطیب نے کیا کہا تھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما، معصیت کے ضمن میں اس نے ضمیر تثنیہ میں دونوں کو جمع کیا تھا۔ آپ محبت کے بیان میں
دونوں کو جمع کر رہے ہیں، اور اس نے معصیت کے ذکر میں دونوں کو جمع کیا تھا۔ تو محبت تو چونکہ دونوں کی ضروری ہے، اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے، لہذا محبت کے بیان میں اگر دونوں کو جمع کیا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن معصیت کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں اگر دونوں کو جمع کیا جائے گا تو اس سے یہ شبہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی دونوں کی نافرمانی کرتا ہے تب وہ نکیر کا مستحق ہے، تب وہ ملامت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا اللہ کی نافرمانی بھی ناجائز ہے، تنہا اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی جائز، جبکہ دونوں کی نافرمانی ناجائز، اللہ کی نافرمانی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی علیحدہ علیحدہ۔ تو میاں سے ہما میں جب ضمیر تثنیہ میں دونوں کو جمع کیا تو اشکال یہ ہوا کہ دونوں کی اگر نافرمانی ہوگی تب ملامت کی جائے گی، اور اگر ایک کی نافرمانی ہو اور دوسرے کی اطاعت ہو رہی ہو تو نکیر نہیں ہوگی، حالانکہ یہ غلط۔ صرف اللہ کی نافرمانی پر بھی نکیر ہے اور صرف اللہ کے رسول کی نافرمانی پر بھی نکیر۔ یہ ایک جواب، اچھا جواب کہ آپ نے محبت کے بیان میں ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما میں ضمیر تثنیہ میں دونوں کو جمع کیا ہے، تو یہ اس لیے کہ محبت دونوں کی ضروری ہے، صرف ایک محبت کافی نہیں ہے۔ اور خطیب نے معصیت کے بیان میں دونوں کو جمع کیا تھا، جس سے شبہ ہو رہا تھا کہ اگر ایک کی نافرمانی ہو تو کوئی مذاقہ نہیں، مذاقہ جب ہے جب دونوں کی نافرمانی ہو، حالانکہ ایک کی نافرمانی بھی وہ قابل ملامت اور قابل اعتراض۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، دوسرا ایک جواب اور دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کے دلوں سے کفر کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے، شرک کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے، کبر کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے، ریا کو ختم کرنے کی کوشش فرماتے تھے، صحابہ کی تربیت کرتے تھے، اور اس تربیت میں شرک کی نفی بھی کی جاتی تھی، کفر کی نفی بھی کی جاتی تھی، تکبر کی نفی بھی کی جاتی تھی، ریا کی نفی بھی کی جاتی تھی، نمازوں میں کمی ہے تو اس کی بھی تربیت کی جاتی تھی، اور نمازوں کو باقاعدہ مکمل طریقے پر ادا کرنے کے لیے آپ تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح الفاظ کے استعمال میں بھی آپ نے اہتمام کیا، یعنی تہذیب الفاظ کا اہتمام بھی آپ کرتے تھے۔ لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العشاء فانہم یسمونها العتمہ، اعراب عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے ہیں، تم عتمہ نہ کہا کرو، عشاء کہا کرو۔ لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العشاء فانہم یسمونها العتمہ، وہ عتمہ کہتے ہیں، تم عشاء کہا کرو۔ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم راعنا نہ کہا کرو، تم انظرنا کہا کرو۔ لا یقول للعنب الکرم فإن الکرم الرجل المسلم، لا تقولوا للعنب الکرم، عنب کو تم کرم نہ کہو، کرم تو رجل مسلم ہے۔ لا تقولوا للعنب الکرم فإن الکرم الرجل المسلم،
یہ تینوں مثالیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ من باب تہذیب الفاظ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو نہیں کی جا رہی ہے یہ نہیں شرعی نہیں، یہ نہیں شرعی نہیں ہے جس کے اوپر وعید مرتب ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب فقط یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا خلاف اولا ہے. یہ ہے نتیجہ کہ من باب تہذیب الفاظ ہے. آپ نے جو خطیب پر نکیر کی ہے یہ تہذیب الفاظ کے باب سے ہے، یہ شرعی نکیر نہیں ہے. اور جب شرعی نکیر نہیں ہے تو اس کے اوپر وعید مرتب نہیں ہوگی، اور جب وعید مرتب نہیں ہوگی تو فقط یہ کہا جائے گا کہ ایسا کہنا خلاف اولا ہے. جائز تو ہے لیکن یہ کہ بہتر نہیں ہے اور اچھا نہیں. اس کے بعد اللہ اور رسول کی محبت وہ تمام محبتوں پر غالب آنی چاہیے، اور جب تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آئے گی تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر اخلاص آ جائے گا. رب سمجھ لیں، اللہ اور رسول کی محبت جب غالب آ جائے گی تمام چیزوں پر، اموال پر بھی غالب آ جائے گی، اولاد پر بھی غالب آ جائے گی، اور عہدوں اور مناصب پر بھی غالب آ جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر اخلاص آ جائے گا. اور جب اخلاص آ جائے گا تو پھر آگے فرمایا یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ پھر وہ جس سے بھی محبت کرے گا وہ اللہ کے لیے کرے. اخلاص چونکہ آگے کئی آدمی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اخلاص نہیں ہوتا، ان کے دل میں اپنی اغراض ہوتی ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے محبت کا دعویٰ کیا کرتے. محبت کچھ نہیں ہوتی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ افسران کے سامنے ان کے ماتحت گردن جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، سر کی رٹ لگائے ہوتے ہیں اور دل میں بغض ہوتا. یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات ان سے وابستہ ہیں، تو اس بنا پر ان کی اطاعت کا دم بھرنا چاہیے اور ان کے سامنے خادمیت کو ثابت کرنا چاہیے، حالانکہ دل میں ان کے محبت نہیں ہوتی، عظمت نہیں ہوتی، احترام نہیں ہوتا. تو منشا یہ ہوا کہ جب اللہ اور رسول کی محبت غالب آئے گی تو اخلاص آ جائے گا، اور اخلاص کے آنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر جس سے بھی مومن سے محبت ہوگی وہ ایمان کی وجہ سے ہو، اس میں اغراض شامل نہیں ہوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا المحبت فی اللہ من واجبات الاسلام وہ من داب الاولیاء. یہ محبت فی اللہ جو ہے یہ واجبات اسلام میں سے. ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں متقی ہے، آپ دیکھتے ہیں گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں طاعت کا اہتمام ہے، تو آپ کو اس سے محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ محبت کی بنیاد یہ اعمال اس کے یقیناً اس قابل ہیں کہ اس سے محبت کی. المحبت فی اللہ من واجبات الاسلام وذالک من داب الاولیاء، یہ انہوں نے فرمایا. تو بہرحال مقصد یہ ہوا کہ اللہ رسول کی محبت سے اخلاص آئے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جس مومن سے بھی محبت کی جائے گی وہ اللہ کے لیے کی جائے گی، اس میں مفادات نہیں آئیں گے. اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جب
اللہ کے لیے کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت غالب آ گئی اور اہل ایمان سے محبت وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر سے نفرت ہو جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر سے نفرت ہو جائے گی. یہی کہا ہے کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. کفر کی طرف لوٹنے سے ایسی کراہت اور نفرت ہو جیسے آگ میں ڈال دیے جانے سے. آگ میں ڈال دیے جانے کو کوئی گوارا نہیں کرتا. ایک کمزور سا آدمی آپ پکڑ لیں اور اس کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کریں، وہ مزاحمت اس قدر توانا کرے گا اور مضبوط کرے گا کہ آپ کے لیے اس کو آگ میں ڈالنا مشکل ہو جائے گا، حالانکہ وہ کمزور. لیکن چونکہ وہ آگ میں ڈال دیے جانے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے، اس لیے وہ بہت مضبوط انداز میں اپنا دفاع کرے گا. تو اللہ اور رسول کی محبت آئے گی، اخلاص آ جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جس آدمی سے بھی محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، اور ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفر سے نفرت ہو جائے. اور فی الکفر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو پہلے کافر تھے اور بعد میں ایمان لائے. وہاں سارا طبقہ وہی تھا کہ جو پہلے مشرک تھے، کافر تھے، اور بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو ان کو کفر کی طرف لوٹنے سے، دوبارہ کفر اختیار کرنے سے اتنی نفرت ہوگی جیسے آگ میں ڈال دیے جائیں. اور ہم لوگ جو ہیں، ہمارے آبا و اجداد وہ اہل ایمان تھے. ہم نے کفر کے بعد ایمان کو اختیار نہیں کیا، ہم تو شروع سے مومن چلے آ رہے ہیں. تو یہاں عود کا لفظ پھر نہیں ہوگا، یہاں مانا ہوں گے کہ اس کو آگ میں ڈال دیے. اس کو کفر کے اختیار کرنے سے ایسی نفرت ہوگی کہ جیسے کہ کافر بننے سے، ان یہودا کے بجائے ان یسیرا کافرن، کافر بننے سے اس کو ایسی نفرت ہوگی کہ جیسے آگ میں ڈال دیے جائیں. وہاں تو یہ تھا کہ کفر کی طرف لوٹنے سے، چونکہ پہلے کافر تھے، اب دوبارہ وہ کافر بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ہم پہلے سے مومن ہیں تو لہذا کہا جائے گا کہ ہمارے لیے کافر بننا ایسا ناگوار ہوگا جیسے کہ آگ میں ڈال دیا جانا ناگوار ہوتا ہے. اس کے بعد میں ہے علامت الایمان حب الانصار. علامت الایمان بھی مبتدا ہے اور حب الانصار بھی مبتدا ہے. مبتدا وہ معرفہ ہے، مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ الانصار لا يحبهم الا مومن. یہاں تو مبتدا اور خبر کے معرفہ ہونے سے حصر سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسری روایت ہم نے عرض کی کہ الانصار لا يحبهم الا مومن، یا صراحتاً حصر ہے، صراحتاً حصر ہے کہ انصار سے مومن ہی محبت کرتا ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوا. اشکال یہ ہوا کہ علامت الایمان حب الانصار فرمایا گیا، تو علامت تو ذی علامت سے خارج ہوا کرتی ہے. امام بخاری شعب ایمانیہ کو بیان کر رہے ہیں، اور جب امام بخاری شعب ایمانیہ کو بیان کر رہے ہیں
تو پھر اس علامت کو بیان کرنا یہاں بے موقع ہے، چونکہ علامت ایمان سے خارج ہے۔ شعب ایمان تو وہ ہوں گے جو ایمان میں داخل ہوں، اور علامت چونکہ ایمان سے خارج ہے لہذا وہ شعب ایمان میں نہیں آئے گی، تو پھر اس کا یہاں ذکر کیوں کیا؟ یہ ہے اشکال کہ علامت یہ گویا ذی علامت سے خارج ہوتی ہے، تو ایمان کی علامت وہ ایمان سے خارج ہوگی، اور یہاں ایمان کے شعب کو بیان کرنا مقصود ہے جو کہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ابن منیر نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں تنہا تصدیق ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اعمال کے ذریعے سے اس تصدیق کی علامت نہ پائی جائے۔ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، تو اس تصدیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ علامات کے ذریعے سے جو اعمال ہیں اس کی تائید ہو۔ یہ جواب کوئی زیادہ اچھا جواب نہیں، اس لیے کہ یہاں تو تصدیق کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ علامت ذی علامت سے خارج ہوتی ہے، تو ایمان کی علامت بھی ایمان سے خارج ہوگی، اور جب ایمان کی علامت وہ ایمان سے خارج ہوگی تو شعب ایمانیہ کے ذیل میں اس کا ذکر بے موقع ہوگا۔ شعب ایمانیہ میں ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہیے جو ایمان میں داخل ہوں، اور علامت ایمان کی وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو ابن منیر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، لیکن تصدیق کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعمال کے ذریعے سے اس کی علامت موجود ہو۔ یہ اعمال کے ذریعے سے تصدیق کی علامت کا ثبوت ملے، تو تصدیق کی علامت کا ثبوت اعمال کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ جب اعمال پائے جائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ علامت ہے گو تصدیق کی، لہذا تصدیق کو گو قابل قبول قرار دیا جائے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہاں تو تصدیق کا ذکر نہیں، لہذا یہ جواب گو شافی اور کافی نہیں۔ دوسرا ایک جواب اور دیا گیا، وہ یہ کہ علامت جو ہوتی ہے وہ ذی علامت کے تابع ہوتی ہے۔ حرارت آگ کی علامت ہے، اب یہ حرارت جو ہے یہ آگ کے تابع ہے، آگ زیادہ ہوگی حرارت زیادہ ہوگی، آگ کم ہوگی حرارت کم ہوگی۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ علامت وہ ذی علامت کے تابع ہوتی ہے، اور جب یہ بات طے ہے کہ علامت ذی علامت کے تابع ہوتی ہے تو اس کو مثال سے سمجھ لیں کہ حرارت جو ہے وہ نار کی علامت ہے، نار زیادہ ہوگی حرارت زیادہ ہوگی، نار کم ہوگی حرارت کم ہوگی۔ تو اسی طریقے سے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انصار کی جو محبت ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان زیادہ ہوگا تو یہ محبت زیادہ ہوگی، ایمان کم ہوگا تو یہ محبت کم ہوگی۔ نار زیادہ ہے حرارت زیادہ، نار کم حرارت کم۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ ایمان نہایت قوی ہے مستحکم ہے تو اس کی علامت جو انصار کی محبت ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اس علامت میں بھی کمزوری ہوگی۔ تو اس طرح سے امام بخاری نے ایک لطیف پیرائے میں ایمان کی ترکیب کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان زیادہ ہوگا تو یہ محبت زیادہ ہوگی، ایمان کم ہوگا تو یہ محبت کم ہوگی۔ تو اس طریقے سے ایمان کے مرکب ہونے کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا، اور
علامت الایمان حب الانصار کو ثابت کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ مبتدا و خبر دونوں معرفہ، اور الانصار لا یحبہم الا مومن میں صراحتاً حصر کیا گیا ہے۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو حب انصار میں جو منحصر کیا گیا ہے یہ حصر کیسا ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ حصر ادعائی ہے۔ حصر ادعائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور مبالغہ فرمایا گیا، جیسے کہ کہا جاتا ہے لیس فی البیت الا زید، گھر میں فقط زید ہے، حالانکہ بیوی بھی ہے، حالانکہ بچے بھی ہیں، حالانکہ خادم بھی ہیں، لیکن یہ کہ مبالغتاً زید کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ تمام زید کے تابع ہیں۔ تو اسی طریقے سے زید الطالب، زید ہی طالب ہے، حالانکہ طالب تو اور بھی ہیں، لیکن یہ کہ طلب میں مبالغہ ظاہر کرنے کے لیے زید کے اندر حصر کیا گیا کہ وہ جتنا قوت کے ساتھ طلب کا اظہار کرتا ہے اور طلب کا معاملہ جتنا اس کے لیے ثابت ہے، دوسروں میں اتنی طلب نظر نہیں آتی۔ ہوتا ہے فرق طلبہ میں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی طلب بالکل واضح ہوتی ہے، ان کو کتاب سے کسی وقت فرصت ہی نہیں ملتی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی کتاب اٹھا لی کبھی نہیں اٹھائی، طالب علموں میں اگرچہ وہ بھی داخل ہے۔ تو یہ ادعاء حصر کیا گیا۔ دوسرا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حصر اضافی ہے۔ حصر اضافی کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو انصار سے من حیث انہم انصار بغض رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرات انصار سے بغض کا اظہار کیا کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مدد کیوں کی، ان کو یہ مکے سے مدینے لے کر کیوں آئے، ان کے حوالے سے انہوں نے ایثار کا معاملہ کیوں اختیار کیا، تو وہ ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ انصار کی محبت وہ ایمان کی علامت، وہ انصار سے بغض رکھنے والے ہیں، یہ انصار سے محبت کرنے والے، اور یہ ان کا محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، جیسے ان کا بغض کرنا ان کے کفر کی علامت تھی۔ جو بغض رکھنے والے تھے وہ کافر، کیوں بغض رکھتے تھے؟ اس لیے بغض رکھتے تھے کہ انہوں نے گویا آپ کی مدد کی۔ تیسرا ایک جواب اور دیا گیا، وہ یہ کہ اصل میں گویا یہاں اضطراد کا قاعدہ جاری ہوگا، انعکاس کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علامت پائی جائے گی وہاں ذی علامت ضرور پایا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر علامت مرتفع ہو جائے تو ذی علامت کی بھی نفی ہو۔ یہ اضطراد میں یہ ہوتا ہے کہ علامتیں پائی جائیں گی تو ذی علامت ضرور ہوگا، انعکاس یہاں نہیں ہے، یعنی یہ کہ علامت اگر مرتفع ہو جائے تو اس کے ارتفاع سے ذی علامت کی نفی گویا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں یہ سمجھیے کہ انصار سے اگر کسی کو اختلاف ہو اور وہ اختلاف اس لیے نہ ہو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، بلکہ رائے کا اختلاف۔ ایک تو وہ لوگ ہیں
جو انصار کی مخالفت کرتے ہیں من حیث انہم انصار اللہ، کہ انہوں نے چونکہ اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد کی ہے لہذا ان سے بغض رکھتے ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ ان کو انصار سے رائے میں اختلاف ہوا ہے اور انصار اللہ ہونے کی حیثیت سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، انصار رسول ہونے کی حیثیت سے وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت اپنی جگہ پر ہے مگر رائے کا اختلاف، جیسے جنگ جمل میں ایک طرف ہے حضرت علی اور دوسری طرف ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ۔ جنگ صفین کے اندر ایک طرف ہے حضرت علی اور ایک طرف ہے حضرت معاویہ، تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ ایک طرف ہے، حضرت علی ایک طرف ہے، اور انصار علی کے ساتھ۔ جنگ صفین کے اندر ایک طرف حضرت علی ہے، ایک طرف حضرت معاویہ ہے اور انصار حضرت علی کے ساتھ۔ تو انصار سے ان حضرات نے اختلاف کیا، لیکن یہ اختلاف رائے کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ ان کو یہ بات ناگوار ہے کہ انہوں نے حضور کی مدد کیوں کی، اس اعتبار سے کہ انہوں نے حضور کی مدد کی، وہ بھی انصار سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت عائشہ اس بات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی مدد کی تھی۔ حضرت معاویہ بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی مدد کی تھی، لیکن رائے میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس رائے کے اختلاف کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ پر نکیر کی جائے گی، نہیں، اس لیے کہ وہ من حیث انہم انصار اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ باقی یہ کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ دیا تو اس معاملے میں ان کی رائے ان سے مختلف تھی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ حالت جنگ میں تھے تو روم کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ حضرت معاویہ ادھر مشغول ہیں تو اسلامی مملکت کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ روم کے بادشاہ نے اس طرح کا ارادہ کیا ہے تو حضرت معاویہ نے اس کو لکھا کہ خبردار، اگر تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ صلح کر لوں گا، مصالحت کر لوں گا اور تمہارا تعاقب کروں گا، اور ایسا تعاقب کروں گا کہ تمہیں پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی اور تمہارا حال تباہی اور بربادی پر منتج ہوگا۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کے اس خیال پر حضرت علی سے مصالحت کی بات کی۔ وہ کہا میں ان سے صلح کر لوں گا اور تمہارا تعاقب کروں گا اور تعاقب کر کے تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو اس لیے یہ بات کہ حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے انصار نے اختلاف کیا، انہوں نے انصار سے اختلاف کیا چونکہ حضرت انصار حضرت علی کے ساتھ تھے، تو اس بنا پر ان حضرات پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ یہ ہو گیا، بس یہیں تک رکھیں۔ مرجئہ کا رد بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ ایمان کی علامت حب الانصار ہے،
اس سے کیا ثابت ہوگا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان میں مفید ہے، اور انصار سے بغض رکھنا ایمان کے لیے مضر ہے۔ تو مرجئہ کا یہ نقطۂ نظر تھا کہ اطاعت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور معصیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا رد ہو گیا کہ انصار کی محبت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور ان انصار کے ساتھ بغض رکھنے سے آدمی وہ ایمان کو ضائع کر دیتا، ایمان کو برباد کر دیتا۔ بھائی گل محمد کے پھوپھی زاد بھائی کا کینسر سے انتقال ہو گیا، آپ ان کی والدہ کے لیے صبر کی دعا کریں، اور محمد شفیع صاحب کی والدہ کینسر کی مریض ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا کریں۔ صلی اللہ